قرآن مجید کا سورہ نمبر 70 سورہ معارج سورہ معارج کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ معارج موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 70 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 79 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس کی تیسری آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ معارج رکھا گیا ہے۔ عربی میں معارج بلندی کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے کی پہلی آیت غدیر خم میں اعلان ولایت کے بعد نازل ہوئی، جب حارث ابن نعمان فہری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان اللہ تعالی کی طرف سے کیا ہے تو اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا، ابھی اپنی سواری پر بیٹھا بھی نہیں تھا کہ ایک پتھر آسمان سے گرا اور اس کے جسم میں داخل ہو گیا اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ آیت نمبر 11 سے 14 تک کے مطابق قیامت کے دن مجرمین کی خود غرضی کا یہ عالم ہوگا کہ دنیا میں جن کی خاطر یہ قربانی دے رہے تھے آج چاہیں گے کہ سب ان کے بدلے قربان کیے جائیں اور خود بچ جائیں، چاہے بیٹا ہو، بیوی ہو، بھائی ہو، بلکہ ساری دنیا کے لوگ ان کے بدلے قربان کر دیے جائیں اور وہ خود بچ جائیں۔ اس سورے کی آخری آیات میں عذاب جہنم سے نجات کے لیے کچھ شرائط کا ذکر ہوا ہے۔ ہمیشہ نماز کا خیال رکھنا، غربا میں مال تقسیم کرنا، روز قیامت کی طرف متوجہ رہنا، دل میں خوف خدا کو جگہ دینا، پاک دامنی کی حفاظت کرنا، امانت اور عہد و پیمان کا خیال رکھنا، گواہیوں پر قائم رہنا، نماز کی حفاظت کرنا اور اسے ضائع نہ ہونے دینا۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قید سے آزادی عطا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا۔ للکافرین لیس له دافع۔ جو کافروں پر واقع ہونے والا اور اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ من اللہ ذی المعارج۔ جو اس خدا کی طرف سے ہے جو بلندی کے زینوں والا ہے۔ تعرج الملائکة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة۔ فرشتے اور روح اس کی بارگاہ میں ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین صبر کیجئے۔ انہم یرونہ بعیدا۔ یہ لوگ تو اس روز کو بہت دور سمجھتے ہیں، ونراہ قریبا۔ مگر ہم اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل۔ جس دن آسمان پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہو جائے گا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ۔ اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا۔ اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه۔ حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں وصاحبته وأخيه۔
اپنی بیوی اور اپنے بھائی وفصيلته التي تؤويه اور اپنے قریبی کنبے جو اسے پناہ دینے والا ہے، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور پھر یہ فدیہ اسے نجات دلا دے۔ كلا إنها لظى ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کا شعلہ ہے نزاعة للشوى جو کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ تدعو من أدبر وتولى اور ہر اس شخص کو اپنی طرف بلائے گا جو پیٹھ پھرائے گا اور روگردانی کرے گا، وجمع فأوعى اور جس نے مال جمع کیا اور پھر اسے سنبھال کر رکھا۔ إن الإنسان خلق هلوعا بے شک انسان بے صبرا پیدا ہوا ہے، إذا مسه الشر جزوعا جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت گھبرا جاتا ہے، وإذا مسه الخير منوعا اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بہت بخل کرتا ہے، إلا المصلين مگر وہ نمازی اس عیب سے محفوظ ہیں الذين هم على صلاتهم دائمون جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں، والذين في أموالهم حق معلوم اور جن کے مالوں میں مقررہ حق ہے للسائل والمحروم سائل اور محروم کا، والذين يصدقون بيوم الدين اور جو جزا و سزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ إن عذاب ربهم غير مأمون کیونکہ ان کے پروردگار کا عذاب وہ چیز ہے جس سے کسی کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ والذين هم لفروجهم حافظون اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی مملوکہ کنیزوں کے کہ اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون اور جو اس سے آگے بڑھے وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون اور جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا لحاظ رکھتے ہیں۔ والذين هم بشهاداتهم قائمون اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ والذين هم على صلاتهم يحافظون اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ أولئك في جنات مكرمون یہی وہ لوگ ہیں جو عزت کے ساتھ باغائے بہشت میں رہیں گے۔ فما للذين كفروا قبلك مهطعين اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ٹکٹکی باندھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ عن اليمين وعن الشمال عزين دائیں اور بائیں طرف سے گروہ در گروہ۔ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم کیا ان میں سے ہر ایک یہ طمع و لالچ رکھتا ہے کہ اسے آرام و آسائش والے بہشت میں داخل کر دیا جائے؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون
ہرگز نہیں، ہم نے انہیں اس چیز مادے سے پیدا کیا ہے جسے وہ خود جانتے ہیں۔ فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی، ہم پوری قدرت رکھتے ہیں على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، اس بات پر کہ ہم ان لوگوں کے بدلے ان سے بہتر لے آئیں، اور ہم ایسا کرنے سے عاجز نہیں ہیں۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چھوڑیے کہ وہ بےہودہ باتوں اور کھیل کود میں مشغول رہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے دوچار ہوں جس کا ان سے وعدہ وعید کیا جا رہا ہے۔ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، جس دن وہ قبروں سے اس طرح جلدی جلدی نکلیں گے گویا اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت و رسوائی چھائی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ وعید کیا جاتا تھا۔